ہے جو سارے علوم کو جمع کر لے۔ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیادہ نفع بخش علم حاصل کرو۔ قرآن پاک میں غیر مسلموں کی ایک عبرتناک مثال دی گئی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جو لوگ تورات کے حامل ہوئے پھر ان سے نفع نہیں اٹھایا تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھاتا ہے۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ علم کا مقصد دل و دماغ کو منور کرنا اور اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے گدھا اپنی پیٹھ پر لدی ہوئی کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، کتنی ہی کتابیں اس پر لاد دیں اس کی خر دماغی نہیں جاتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح وہ علم کی جس سے نفع حاصل نہ ہو، اس کی مثال اسی طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ علم کی جس سے انسان صحیح اور غلط کی تمیز پیدا نہ کر سکے، اس کا دل اور دماغ روشن نہ ہو، اعمال قبیح یعنی برے اعمال کو چھوڑنے اور نیک اعمال کو قبول کرنے پر مائل نہ ہو، اس علم سے اسے حلال اور حرام کی پہچان حاصل نہ ہو، غریبوں، ناداروں اور قرابت داروں کے حقوق سے واقفیت پیدا نہ ہو، مظلوموں، بے کسوں اور درد مندوں کی آہ و بکا سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، عفت و پاک دامنی، اخلاق و کردار سے آراستہ نہ ہو، تو اس علم سے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، انسانی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے علم سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضائے جوارح اور عقل و خرد اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، علم حاصل کرے اور زمین پر ذمہ دار اور باشعور مخلوق بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے علم نافع عطا کرنے کی دعا مانگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کو نفع بخش بنا، اور وہ علم مجھے عطا کر جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بہت ہی جامع اور معنی خیز ہے۔ اس دعا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں وہی چیز باقی رہتی ہے جو نفع بخش ہو، اور جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی وہ دیر پا نہیں ہوتی، یعنی بقا کا راز مفید ہونا ہے اور غیر نفع بخش ہونے کا انجام یہ ضائع ہونا ہے۔ قرآن پاک میں ایک خوبصورت مثال کے ذریعے نفع رسانی کے نقطے کو سمجھایا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے ذریعے معاملے کو وضع فرماتا ہے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، جو چیز انسان کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اس دنیا میں بقائے انفع کا اصول رائج ہے، یعنی نفع بخش چیز کا باقی رہنا، یعنی جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، جو نفع بخش نہیں ہوتی وہ اپنی جگہ خالی کر دیتی ہے۔ جس طرح موتی سمندر میں باقی رہ جاتا ہے اور جھاگ ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے میں نافع چیز اپنے بقا کا سامان رکھتی ہے اور غیر نافع چیز اپنے وجود کے جواز کو کھو دیتی ہے۔ بیکار چیز کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، کارآمد چیز کی ہر شخص حفاظت کرتا ہے۔ یہ اصول ہر شعبہ حیات میں جاری ہے۔ علم کے ساتھ انسان کے اعمال اور اخلاق سب کچھ اس میں شامل ہے۔ نفع بخش شے کی حفاظت قدرت خود کرتی ہے، جبکہ غیر نفع بخش چیزوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے غیر نفع بخش چیزوں کا وجود وقتی اور عارضی ہوتا ہے، اور نفع بخش چیزوں کا وجود پائیدار و دائمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد اسحاق مدنی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا،
بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، کشف راز مرآنی یوں ہوا، کشف راز مرآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، ناخدائی کے لیے آئے حضور، ناخدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گئے، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گئے، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن کیسا وطن، خلد کیسا کیا چمن کیسا وطن،
مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے قاری ڈاکٹر محمد یونس۔ کلام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا وہ کامل دین ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بھی جا بجا بیان فرمایا ہے اور حقوق العباد کی بھی جا بجا ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا ہے، اور اس بیان کے حوالے سے اہم ترین جو مقام قرآن پاک میں ہے اور جو اس نقطے کے حوالے سے بیان کا نقطہ عروج ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں تفصیل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یا ترتیب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت لازم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم، یہ اصولی بات ہے۔ البتہ عموم کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہماری ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ظاہر کے اعتبار سے اسباب کے تحت رزق ہم تک ماں باپ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے کچھ چاہتا نہیں ہے، بندے کو نفع اللہ کو نہیں پہنچا سکتے۔ ماں باپ بھی اولاد پر کھپائے چلے جاتے ہیں، توقع نہیں رکھتے عام طور پر، لیکن کئی مرتبہ بندے اللہ کی ناشکری کر جاتے ہیں، اور اسی طرح کئی مرتبہ اولاد ماں باپ کی ناشکری کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے، بالخصوص اس مقام پر بڑھاپے کا ذکر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کہنا۔ اف کا مطلب عربی اسلوب میں تو ہے ہلکی سی ناگواری کا اظہار بھی نہ کرنا، اللہ اکبر، خاص طور پر بڑھاپے میں، اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اور وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو شفقت کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور یوں دعا کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تب بھی یہ دعا بہت پیاری ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں۔ اور اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ مستحق، تب بھی یہ دعا بہت پیاری۔ حدیث مبارک میں آیا، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی، اللہ اکبر۔ مراد ان کی خدمت تمہیں جنت، اور ان کے ساتھ اذیت کا معاملہ رکھو گے، تکلیف کا معاملہ رکھو گے تو یہ رویہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حدیث میں ذکر آیا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
آمین وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، حدیث مبارک ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ہمارے ماں باپ اگر حیات ہوں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت، حدیث میں آتا ہے ماں باپ کو دیکھو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر کو دیکھیں ثواب، اپنے ماں باپ کو دیکھیں ثواب، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کا ادب کرنے، اکرام کرنے کی توفیق دے، چلے گئے ہوں تو ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں ہمارے دین کی یہ پیاری تعلیمات، اور کہاں وہ معاشرے جہاں ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو اور ان کو اٹھا کر بوڑھوں کے گھرانوں میں، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اس ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے اور ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاع الدین شیخ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابا ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے زیاد اللہ عثمان کی آواز میں۔ کلام تھا سید نفیس الحسینی کا۔ آپ نے پوچھا ہے۔ سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چترال بالا سے وزیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ حب الوطنی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ حب الوطنی یعنی وطن کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ انسان جہاں پر جس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جس محلے میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک قدرتی اور فطری محبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ
محبت کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ جب آپ ترک وطن کر کے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام بھی وہاں پر بے چین تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے وقت جس خواہش اور تمنا کا ذکر کیا کہ اے مکہ تجھ سے ہمیں بڑی محبت ہے، اگر یہاں کے رہنے والے ہمیں نہ نکالتے تو کبھی ہم یہاں سے نہ نکلتے۔ اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ نے جو دعا فرمائی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی بھی اسی طرح محبت عطا فرما جس طرح کہ ہماری مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت تھی، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت کی اور بھی مختلف وجوہات ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائے پیدائش ہے تو اس لحاظ سے بھی ایک محبت کا پہلو ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت کا سب سے غالب پہلو یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور جس کے بارے میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائی ہیں کہ اللہ اس کی محبت دل کے اندر پیدا فرما دے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت فرما دے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے دل اس کی محبت کے اندر دھڑکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں محبت کا یہ پہلو جو ہے وہ بہت غالب ہے، اور مکہ مکرمہ ایک پاکیزہ شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ تو مدینہ منورہ کے ساتھ بھی محبت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار جس طرح کے مکہ مکرمہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، اسی طریقے سے مدینہ کے ساتھ بھی ہماری محبت پیدا فرما دے۔ آج تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کی ان دونوں شہروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایمانی محبت ہے، مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی، اور مدینہ جو مدینہ الرسول بن گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، پھر آپ کی مسجد نبوی جس میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روضہ رسول ہے، اور اس کے دیدار اور اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کے اندر اظہار کرنا یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض لوگ جو ہیں ایک حدیث کے نام سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وطن سے محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، اور یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تمام محدثین کا قریب قریب اتفاق ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کوئی حدیث یہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وطن کے ساتھ محبت جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، اور جہاں بھی کوئی شخص جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے اس گھر کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ترک وطن جو ہے اس کو ہجرت قرار دیا، اور اس کو بہت بڑی قربانی قرار دیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی ایک سنت ترک وطن بھی رہی ہے۔ گویا ان سے ایک قربانی یہ مانگی جاتی ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس حد تک غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے وہ اپنا وطن جس کے ساتھ ان کی محبت ہے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دوسری طرف وطن ہے تو دین مقدم ہے، اور دین کی خاطر صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، دیگر انبیاء نے ہجرتیں کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت نام ہی ترک وطن کا ہے۔ تو دین کی خاطر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ عظیم قربانی ہے، معمولی قربانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے علاقے کے ساتھ، وطن کے ساتھ محبت کرنا اور اظہار محبت جو ہے یہ درست ہے، اس میں کسی لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے یہ غلط نہیں ہے۔ البتہ یہ محبت دین کے مقابلے میں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ ہو۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو دوسری طرف وطن کی محبت اگر اس چیز کا تقاضا کرتی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیشہ غالب آنی چاہیے، اور باقی ہر محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔
ایک ایمان والے کے نزدیک اس کا ایمان ہر چیز پر مقدم ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان، مال، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہیں، بلکہ اپنا وطن بھی چھوڑ جاتا ہے، اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اصل اہمیت جو ہے وہ تو دین کی ہے، اور باقی چیزوں کے ساتھ اپنی زبان سے محبت، علاقے سے محبت کرنا، اس محبت کو فطری محبت جو ہے، اس کے ساتھ شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت جو ہے ان چیزوں سے منع کرتی ہو۔ اس لیے یہ فطری محبت ہے، اور اگر کوئی آدمی اظہار محبت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ دے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ دے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ حوروں نے، ملائک نے، اجنان بشر نے، حوروں نے، ملائک نے، اجنان بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی۔ آئیے اب قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 85 تا 87 کے مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر عصمت اللہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ اعراف کی 3 آیات 85-87 کی تلاوت آپ نے سنی۔ اب ان کا ترجمہ سنیے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اوفو کا مطلب ہے پورے کرو، ولا تبخسو اور گھاٹا نہ دو، توعدون دھمکیاں دیتے ہو۔ مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے قوم شعیب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کو بیان کیا گیا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے صاحبزادے مدیان کی اولاد ہیں۔ اس قوم میں مدیان کی اولاد کے علاوہ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے یا وہاں بس جانے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور قدیم زمانے میں عربوں کے یمن اور عراق سے شام و مصر جانے والے تجارتی قافلے انہی کی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے۔ تجارتی روابط کے باعث ان کی مالی اور اقتصادی حالت نہایت مضبوط تھی۔ جب ان میں عقیدے کی خرابی اور اخلاقی فساد پیدا ہوا تو وہ سارے عیوب ان میں در آئے جو عام طور پر کاروباری بے راروی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت میں عقیدے کی خرابی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کے کاروباری خرابیوں پر بطور خاص تنقید فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری ساری برائیوں اور خرابیوں کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے اس زمین میں اپنے آپ کو ایک بے لگام حیوانی وجود سمجھ رکھا ہے جس کے وجود کا کوئی مقصد نہیں اور نہ اسے کبھی کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ یہی وہ تصور ہے جس نے تمہاری زندگیوں کو نیکی کے نور سے محروم کر دیا۔ تمہاری انسانیت حیوانیت کی نظر ہو گئی۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی کی بہتری اور کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ تمہارا ایک آقا اور معبود ہے، اس کی آقائی اور بندگی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور معجزات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ اور ویسے بھی رسول کی شخصیت اور ذات بجائے خود بینہ ہوتی ہے۔ اس کی بے عیب زندگی، اس کا ہر عمل اور قول، اور وہ ان پتھروں کے ڈھیروں میں چمکتے ہوئے ایک ہیرے کی مانند ہوتا ہے جسے دیکھنے والا ہر فرد اپنے دل میں یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یقیناً یہ شخص اللہ کا رسول ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بقیہ پیغمبروں کی طرح چلتے پھرتے اپنی قوم میں اللہ کی دلیل تھے۔ کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس نمایاں گمراہی کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے قوم دوسری قوموں کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ تجارتی قافلوں کو مختلف طریقوں سے لوٹنا ان کا دل پسند مشغلہ بن چکا تھا۔ ناپ تول اور وزن کے پیمانوں میں کمی ان کا معمول تھا۔ فرمایا کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ خیانت صرف ناپنے تولنے کی چیزوں میں نہیں بلکہ ہر طرح کے حقوق میں بھی مراد ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو تعدیل ارکان کا خیال کیے بغیر جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے بلا کر فرمایا کہ تم نے تطفیف کا ارتکاب کیا ہے، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں تم نے انہیں ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے سے انسانی معاشرے میں ایک توازن اور اعتدال قائم ہوتا ہے۔ قوم شعیب بنیادی طور پر اس توازن کو چھوڑ چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی بے اعتدالیوں سے زمین میں فساد پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلی قوموں نے زمین میں فساد مچایا تھا تو وہ بالآخر تباہ کر دی گئی۔ ان کے بگاڑ کی تفصیل بیان کی گئی کہ تجارتی قافلے جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ ان راستوں پر بیٹھ کر زبردستی ان سے ٹیکس وصول کرتے اور انہیں ڈرا دمکا کر جو مفاد بھی حاصل کیے جا سکتے وہ انہیں حاصل کرنے سے دریغ نہ کرتے۔
قوم شعیب اپنے محل وقوع سے فائدہ اٹھا کر تجارتی کافروں پر ظلم توڑتی تھی اور ان کو حضرت شعیب کی دعوت سے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے، ڈراتے دھمکاتے بھی اور فکری کجروی کا سامان بھی کرتے، مختلف غلط فہمیاں پیدا کرتے، عجیب و غریب سوالات اٹھاتے تاکہ لوگ بدگمان ہو کر حضرت شعیب کو چھوڑ دیں۔ فرمایا تم ایک مختصر سے خاندان کی صورت میں اس جگہ آ کر آباد ہوئے تھے اور آج تمہیں اللہ نے ایک بڑی قوم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تم خوب جانتے ہو تم سے پہلے جن لوگوں نے تمہاری طرح زمین میں فساد پھیلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں بات بات میں الجھاؤ پیدا کرنے اور سیدھی سادھی بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ تمہارے کہنے کے مطابق تم پر ایمان لانے والوں کی غربت، بے کسی اور بے بسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تمہاری دعوت قبول نہ کرنے والوں کو اب بھی خوشحالی اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ قوم کا ایک حصہ ایمان لائے اور دوسرا اپنے کفر پر جمع رہے تو اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو تا حد امکان مہلت دیتا ہے، کیونکہ ایک طبقے کا ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ سرزمین میں ابھی نمی باقی ہے، اور اگر مزید محنت کی جائے تو ممکن ہے کچھ اور لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے یعنی مہلت دی جاتی ہے تاکہ پیغمبر اور اہل ایمان اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیں۔ لیکن اگر ایمان لانے کا یہ سلسلہ بالکل رک جائے تو پھر پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور پیچھے رہ جانے والی کافر قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تمہیں ایمان لانے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ تم اگر آپ اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو تو تمہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمہیں اس کا احساس نہیں کہ تم پر جو اللہ کا عذاب ابھی تک نہیں برسا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ان کی وجہ سے تمہاری مہلت دراز ہو گئی۔ تمہیں تو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب سامعین کرام کو بھی اپنے عذاب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 85 تا 87 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عصمت اللہ۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔